کے تقاضے بتا دیے۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران کے تعارف کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تیسری صورت ہے سورہ آل عمران، 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی صورت۔ سب سے پہلے اس کے فضائل کی طرف اور اس کے بعد اس کے مضامین کی طرف جائیں گے۔ فضائل یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نواس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کریں گے، جو لوگ قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کریں گے وہ قیامت کے دن آئیں گے، ان کو لایا جائے گا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے۔ قرآن پڑھ کے قرآن پہ عمل کرنے والے قیامت کے دن لائے جائیں گے، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جو ان کے آگے آگے ہوں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور حضرت نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے 3 مثالیں دی، وہ کہتے ہیں وہ بھولا نہیں، مجھے یاد ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی مثال یہ دی کہ وہ بادلوں جیسی ہوں گی، 2 بادلوں کی طرح ہوں گی۔ پھر فرمایا 2 صاحبان کی طرح ہوں گی جن کے درمیان روشنی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اڑتے ہوئے ان 2 پرندوں کی طرح ہوں گی جو سب باندھے ہوئے ہوں گے قطار میں، اور پھر اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث پاک دماد رسول خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رات کے وقت سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھ لے، جو آدمی رات کے وقت سورہ آل عمران کی آخری آیات بینات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ روایت حدیث کی کتابت دارمی اس میں موجود، اور اس کے فضائل پر آخری روایت وہ بھی دارمی میں موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران کہنے کی وجہ یہ ہے اس سورت کی آیت نمبر 33 تا 54 حضرت مریم کے والد حضرت عمران اور ان کی آل کا ذکر ہوا، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ آل عمران پڑ گیا۔ ناظرین محترم، اس سورت کی سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں معاشرتی جو مسائل تھے ان کا اجمالی ذکر کیا گیا، سورہ آل عمران میں مفصلاً ذکر کیا گیا، مفصل ذکر کیا گیا۔ اب سورہ آل عمران کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی طرف سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا۔ اس سورت میں یہودیوں کے مذموم رویوں کو بیان کیا، عیسائیوں کے مکروہ رویوں کو بیان کیا، اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو حضور کی گفتگو ہوئی تھی مباحثہ، فرمایا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ مباحثہ ہوا تھا، اس موقع پر نبی علیہ السلام نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، علی، حسن، حسین ان سب کو بلا لیا۔ تو اس مباحثے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں ہوا۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں ہوا، مفصلاً غزوہ احد کا ذکر بھی ہوا۔ ناظرین محترم، اس سورت کے آخر میں زمین و آسمان کو بنانے کی جو حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں
اور جو پوشیدہ باتیں تھیں، جو اسرار اور جو مصلحت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ نیز اس سورہ آل عمران کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواریوں کا طریقہ، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی 3 صورتوں کا تعارف آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، فضائل بھی بتائے، ان کے مضامین پر بھی ہم نے روشنی ڈالی، کب کیسے کیوں نازل ہوئی صورتیں وہ بھی بتائیں، رکوع اور آیات بھی بتا دی۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔